لیکن یہ بھی تو ہے نا، ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ اچھا بالر ہے اور اچھا کرکٹر ہے تو اس کو وزیر اعظم بھی بنا دو. تو یہ تو حماقت ہے. عمران خان کو آپ بحیثیت آپ کا کزن ہے، آپ نے اکٹھے کھیلا ہے، آپ بہت سے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کوئی آپ کو نظر آتا تھا شروع میں یہ پالیٹکس میں آئے گا اور عمران خان پاکستان میں ایک بڑے عہدے پہ چلا جائے گا؟ کبھی محسوس کیا تھا؟ نہیں. آپ کو کیسے لگا جب آپ نے سنا کہ عمران خان سیاست میں آ رہا ہے؟ اس کی مرضی آ رہا ہے، اس نے سیاست میں اچھا کرنا نہیں کرنا. پاکستان کی سیاست میں تو ایسے ہی ہے نا، آج اچھے ہو کل برے ہو. تو اس سیاست میں آنا ہے تو پھر ایسے ہی ہوئے گا. یہ تو نہیں ہے کہ اچھا ہی چھایا رہے گا. یہ دنیا کی سیاست ایسی ہی ہے نا، آپ کبھی بنتے ہیں اچھے ہیں، کبھی باہر ہو جاتے ہیں. بحیثیت کپتان کیسا تھا عمران خان؟ میں تو اس کی کہانی میں آپ ایز مبصر کے طور پر جب دیکھتے ہیں یا ایک ایسا شخص جو کھیل چکا ہے یہ اور تو ان سے پوچھیں جنہوں نے اس کے نیچے کپتانی کے نیچے کھیلے ہیں، ان سے پوچھو. میں تو اس کی کپتانی کے نیچے تو کھیلا ہی نہیں. کھیلے. تو جب عمران خان سیاست میں آیا تو آپ کا رابطہ رہا ہے؟ نہیں. آخری رابطہ کب ہوا تھا آپ کا؟ بڑی دیر ہوئی جب یہ دھرنا نہیں کیا تھے اس نے 2014 میں. ہاں اس سے بعد نہیں ہوا. اس سے بعد نہیں ہوا جب وزیر اعظم بنا ہے؟ نہ. اس نے تو آپ کو یاد ہوگا، میرے سے کویشچن پوچھ رہے ہیں، آپ کو تو یاد ہوئے گا وہاں منٹو پارک میں کہا تھا میں فیملی کا کوئی ممبر میرے پاس نہیں آئے گا. 6 پوائنٹ دیے تھے نہیں آپ کو؟ بالکل یاد ہے. تو جو فیملی کا ممبر پاس نہیں آئے گا تو فیملی کہاں سے جائے گی پاس اس کے؟ لیکن فیملی میں تو زوجہ بھی آتی ہے جو کہ بڑی وہ تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہے نا زوجہ، تو وہ بھی پالیٹکس میں تو آ گئی ہے نا. پھر پالیٹکس میں تو آ گئی ہو. پالیٹکس میں آپ کا صرف یہی نہیں ہے کہ ماجد خان صرف کرکٹر ہے اور اس نے کرکٹ کھیلی ہے، آپ لکھتے بھی ہیں، آپ سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں شامل ہیں، آپ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ کرکٹ ٹیموں کو بھی جب کہیں تذکرہ ہو یا باہر کے لوگ جب آپ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ماجد خان صرف ایک بیٹسمین ہی نہیں تھا، ماجد خان ایک سوچنے والا شخص بھی تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کرکٹ کا اس سے برا حال بھی ہوگا یا کوئی بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں، مجھے کوئی بہتری تھا. آپ نے ساری سپورٹس بند کر دی ہیں تو کرکٹ رہ گئی نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، بڑے سالوں سے، بہت صدیوں سے جو سپورٹس کھیل رہا ہے وہ ہے بڑا غریب طبقہ. مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، رچ کلاس وہ سپورٹس میں انڈالج ہی نہیں کرتی. یہ جو طبقہ ہے یہ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں. ٹھیک ہے. باقی سپورٹس آپ کی بند ہیں. وہ بند کیا کس لیے ہیں کہ آپ نے پراپرلی سٹرکچر چلنے نہیں دیا نا، شروع سے نہیں چلنے دیا. ان میں پیسہ نہیں ہے تو جو بچے ہیں سپورٹس کھیلنے والے وہ اس طرف دھیان نہیں ہے ان کا، اور ایک آرگنائز بھی نہیں ہے وہ سپورٹس. پیسہ ہے کرکٹ میں تو جو سارا آپ کا ٹیلنٹ ہے یہ کرکٹ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ یہاں پیسہ ہے. دوسری چیز ہے کہ جب آپ نیشنل لیول پہ پہنچ جائیں تو آپ کے لیے سوسائٹی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اپر سوسائٹی لوور سوسائٹی کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو آپ کی سوشل موبلٹی بھی اس میں ہے. تو بیک گراؤنڈ بیچارے بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے ہیں. اب اس ہمبل بیک گراؤنڈ میں وہ کتنا سیکھ لیں گے. تیسری بات، یہ جو
جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، ایون انڈیا، جو یہ کنٹریز ہیں، اس میں کمپلسری ایجوکیشن ہے 16 سال کی ایج تک. 16 سال کی ایج کے بعد اگر آپ کا اسٹینڈرڈ ایجوکیشن میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ کچھ اور کام کریں. تو ان سکولز میں بھی ان کی سارے سکولز جو ان کنٹریز میں ہیں ان کی گراؤنڈز ہیں، وہاں انٹر اسکول سپورٹس ہوتی ہیں، انٹر ڈویژنل سب کچھ ہوتا ہے. ہر سطح پہ ہوتی ہے. تو جو 16 سال کا بچہ ہے وہ پہلے اسکول میں کھیلے گا، اور اس کے بعد جب وہ آگے نہیں جا سکتا، وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے، وہ پھر کرکٹ میں آ جائے گا. کرکٹ میں آ جائے گا. تو وہ جو پیریڈ ہے اسکول میں، اس پہ سویلائزیشن کا کوٹ لگ جاتا ہے نا. میں ان پڑھ جاہل اسکول میں ہوں، آپ کھیل رہے ہیں، میرے سے بہت دماغ اچھا ہے، آپ کے ساتھ رہ کے میں کچھ تو سیکھ لوں گا نا. اگر میں پوچھوں کرکٹ کی تباہی اور بربادی میں جو آج ہمارے سامنے ہے، ہمارے بورڈ چیئرمین کا کتنا رول ہے؟ کہاں ریٹ کریں گے؟ بورڈ چیئرمین کا رول نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا رول ہے جو اپوائنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز بتا دوں گا آپ کو، گورنمنٹ جس میں ہاتھ ڈالے گی اس میں بیڑا گرک ہی ہوئے گا. اور کرکٹ میں بھی یہی آپ وجہ سے ہے. کوشچن میرا ایک ہے، جو بچے باہر پڑھاتے ہیں ہم یونیورسٹیز میں، وہ کون سی یونیورسٹیز ہیں؟ پرائیویٹ ہیں کہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں؟ پرائیویٹ ہے. وہاں کیوں ہم بھیجتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی میں، ہم گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں کیوں نہیں بھیجتے؟ تو یہاں تو سارا ہے اسکولنگ اور یونیورسٹی گورنمنٹ کے ہاتھ میں. تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں جب تک ایجوکیشن رہے گی، آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی. دوسری بات، دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی زبان میں پڑھ کے ترقی کی ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں جو ایڈمنسٹریٹو لینگویج ہے وہ انگریزی ہے، تو آپ ایک فارن لینگویج میں ترقی کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. کوئی کرکٹ کا فیوچر نظر آتا ہے ویسے آپ کو، ہماری کرکٹ کا آگے دنیا میں؟ جو فیوچر تو ایسا نہیں ہوگا، کنسسٹنسی نہیں ہوئے گی. آپ چاہتے ہیں کنسسٹنسی ہوئے، وہ نہیں ہوئے گی. ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی ہاں اوپر نیچے چلتا اوپر رہے. نیچے چلے گا. اور دوسرا آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ کسی اپنے نااہلیت سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو جو ICC ہے، دنیا ہے، وہ آپ کو باہر نہیں ہونے دے گی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ سب سے بڑا ارننگ جو ہے ICC کے ٹورنامنٹس میں وہ پاکستان انڈیا کے میچ کا ہے. جو ابھی ہم نے دیکھا، آپ دیکھ لیں، دنیا میں سب سے زیادہ اس میچ کو واچ کرتے ہیں دنیا میں. تو اس لیے انہوں نے آپ کو اب ایک ہی گروپ میں رکھا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان آگے نہیں چل سکتا، ایک ہی گروپ میں کہ ہندوستان کے ساتھ میچ کھیلے، وہ پیسہ بنانے والا ہے. خان صاحب بہت شکریہ. ہم نے تو بہت باتیں آپ سے کی ہیں، بہت سیکھا ہے، اور آپ کی بہت ہی ہم جو ہے وہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور بہت عرصے کے بعد آپ نے پریس سے بات کی ہے یا TV سے بات کی ہے. تو آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. بہت مہربانی. تھینک یو جی.